کے معنی کیا ہے؟ طہارت کس کو کہتے ہیں؟ اس کے اصل معنی کیا ہیں؟ تو طہارت کے معنی پاکی، صفائی ستھرائی کے آتے ہیں کہ پاک صاف رہنے کو، صفائی ستھرائی کو طہارت کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے مسلمان کو اپنے ظاہر اور باطن کو پاک کرنے کا حکم فرمایا کہ مسلمان اپنے ظاہر کو بھی اپنے باطن کو بھی پاک صاف رکھے۔ چنانچہ وہ اپنے ظاہر کو ناپاک چیزوں سے پاک کرتا ہے اور اپنے باطن کی شرک، حسد، کبر و غرور اور کینہ جیسی دل کی بیماریوں سے پاک صاف کر کے اپنے باطن کو صاف ستھرا رکھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ اور جب مسلمان اپنے ظاہر اور باطن کو پاک صاف رکھنے کا اہتمام کرتا ہے، صفائی ستھرائی رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ نے نماز کے لیے طہارت کا حکم فرمایا کیونکہ وہ اللہ سے ملاقات اور مناجات کا سبب ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ انسان اس وقت پاکی کا اہتمام کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے اور اچھے کپڑے پہنتا ہے جب اسے کسی بادشاہ یا بڑے آدمی سے ملنا ہوتا ہے یا کسی فنکشن میں شریک ہونا ہوتا ہے۔ جب اس وقت وہ اتنا اہتمام کرتا ہے پاکی کا، اچھے کپڑے پہننے کا، تو پھر وہ بادشاہوں کے بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی سے ملاقات کے وقت ایسا کیوں نہ کرے؟ یہ تو بدرجہ اولا اور زیادہ اہتمام رکھنا چاہیے پاکی کا۔ اللہ نے مسلمان کو شرعی طہارت کا حکم دیا کہ جب بھی وہ نماز کا یا قرآن کریم چھونے کا یا کعبہ شریف کے طواف کا ارادہ کرے تو طہارت پاکی حاصل کرے، اور بہت سے موقعوں پر جیسے قرآن کریم کو چھوئے بغیر قرآن پڑھنا یا دعا کرنا یا سونا، اسی طرح کے بہت سارے اعمال ہیں، ان سے پہلے وضو کرنے کو مستحب قرار دیا گیا ہے، مستحب بتایا گیا ہے کہ قرآن کریم کو بغیر چھوئے جو پڑھ رہا ہے، دعا مانگ رہا ہے، سو رہا ہے، اگر وہ وضو کر کے یہ اعمال کرے گا تو پھر اللہ کے نزدیک وہ زیادہ قابل قبول ہوگا، اس میں ثواب ہوگا۔ اسی لیے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ عمل اللہ تعالی اس کے رسول نبی کریم علیہ السلام کے نزدیک محبوب اور پسندیدہ عمل ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے طہارت کو نصف ایمان، آدھا ایمان قرار دیا ہے، اور فرمایا الطہور شطر الایمان، یعنی پاکی آدھا ایمان ہے، صفائی ستھرائی آدھا ایمان ہے۔ آدھے ایمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کے بارے میں حدیث کی تشریح کی ہے کہ ایمان سے صغائر اور کبائر دونوں طرح کے گناہ معاف ہوتے ہیں، کہ ایمان سے صغائر اور کبائر، چھوٹے اور بڑے دونوں طرح کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت پہلے کے چھوٹے بڑے تمام گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور طہارت اس سے صرف جب انسان طہارت حاصل کرتا ہے، پاکی حاصل کرتا ہے، تو اس سے صرف صغائر معاف ہو جاتے ہیں، جو چھوٹے گناہ ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس نسبت سے طہارت کو آدھا ایمان قرار دیا گیا ہے کہ جو انسان
طہارت کو حاصل کرتا ہے، صفائی ستھرائی کا خیال رکھتا ہے، تو وہ انسان گویا کہ آدھا ایمان مکمل کر لیتا ہے۔ اس لیے ہم سب کو صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے، چاہے وہ طہارت ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ ظاہری جیسا کہ وضو وغیرہ ہے، کوئی نجاست لگ گئی وہ ہے، اور باطنی جیسے شرک ہے، کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے،